بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اجازت دے دی ہے تم تیار رہنا، مامی جان نے اجازت دے دی ہے، میں شام کو تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ وہ کچن کے دروازے پر رک کر کافی اونچی آواز میں بولی تو اندر حورالعین نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مامی جان نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے تو خیر کوئی امید نہ تھی کہ وہ اپنی دوست کی شادی پر جا پائے گی، لیکن مامی جان کو بشرا اپنی باتوں منا لیتی تھی۔ اس طرح سے آج منا لیا تھا۔ ہاں لڑکی، اپنی تیاری مکمل کر لینا اور ایسا کرنا کہ مہندی میں یہ پیسے ڈال دینا، رسم ہوتی ہے۔ وہ 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی۔ آج تو وہ بالکل ہی مہربان ہو گئی تھی۔ کال کر دیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ شاید بشرا کی باتوں نے اچھا خاصا اثر دکھایا تھا، لیکن وہ تو بس اتنی سی بات پر ہی خوش ہو گئی تھی کہ مامی نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ وہ کہاں اسے کہیں باہر نکلنے دیتی تھی۔ وہ تو خود بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کسی رسم کو اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ ہاں لیکن اپنی سہیلی کی شادی میں جانا اس کی خواہش تھی، جو چاہے کسی بھی طرح سے لیکن پوری تو ہو رہی تھی۔ مامی کے ہاتھ سے 100 روپے کا نوٹ لیتے ہوئے فوراً اندر جا کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی تھی۔ سر، یہ روم ہماری بیسٹ سروسز میں سے ایک ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ کو یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کو اپنی بہترین سروس دینا چاہتے ہیں۔ مینیجر خود ہی اسے ہوٹل روم تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال جاؤ یہاں سے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی روڈ لہجے میں گویا ہوا تو مینیجر بنا برا منائے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایسے امیر لوگوں اور ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کی وجہ سے ہی تو ان کے یہ ہوٹل چلتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کر کے اپنی روزی روٹی پر لات نہیں مار سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا یوں بات کرنا بھی اسے ہرگز برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس چیز کو تو امیروں کا سٹائل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ابھی اس نے اپنے سامان میں سے ایک آرام دہ سوٹ نکالا ہی تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ اس وقت کسی کا آنا اسے غصہ دلا گیا تھا، جبکہ وہ کہہ چکا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس طرح سے ڈسٹرب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے آگے بڑھتے جیسے ہی غصے سے دروازہ کھولا، سامنے ہی اپنے بچپن کے دوست عمران کو کھڑا پایا۔ عمران کو سامنے پاتے ہی اس کے چہرے کی ساری بیزاریت کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مجھے تمہیں دیکھ کر کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ عمران اسکول کے زمانے سے اس کے ساتھ تھا، اور پھر جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا تب بھی عمران نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ خود اپنی اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ ان کا بچپن کا ساتھ جوانی کا بھی ساتھ رہا، اور اب کچھ عرصہ پہلے ہی عمران پاکستان واپس آ گیا تھا، اور آج ان کی ملاقات تقریباً 2 ڈھائی سال بعد ہوئی تھی۔ یار، میں تو یہاں پر اپنے ایک دوست کی انگیجمنٹ پارٹی میں آیا تھا، لیکن تمہیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مینیجر تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہرگز ڈسٹرب نہ کیا جائے، مگر وہ عمران ہی کیا جو ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ آرام سے اس کے بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا تو دلاور مسکرا دیا۔ بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، سچ کہو تو تمہیں دیکھتے ہی میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ بہت مس کر رہا تھا یار تم کو۔ میں نے سوچ لیا تھا اس بار جب پاکستان آؤں گا تو تم سے ضرور ملوں گا۔ یار تنگ آ گیا ہوں میں ان منافق لوگوں سے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اب تم آ گئے ہو نا تو شکر ہے، یہ چند دن سکون سے گزریں گے۔ 15 دن یہیں پاکستان میں رہنے والا ہوں، اس کے بعد ہی واپس جاؤں گا۔ تھوڑا فری ٹائم چاہتا تھا، تھوڑا وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ بہت زیادہ غم کر لیا میں نے اپنے آپ کو اس دولت کی دنیا میں۔
ان سب چیزوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ یہ 15 دن میں صرف اپنے آپ کو دینا چاہتا تھا، اسی لیے پاکستان چلا آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم نے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تمہارے دوست کی شادی ہونے والی ہے ان 15 دنوں میں، اور میں تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے تمہیں فون بھی کرنے والا تھا کہ آج ہی تمہارے گھر سے تمہارا نمبر بھی لیا۔ تمہارے بابا نے بتایا مجھے کہ تم کافی زیادہ مصروف رہنے لگے ہو، یہاں تک کہ ان سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تمہارے پاس، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میرے لیے تمہارے پاس یقیناً وقت ہوگا۔ ویسے میں نے کچھ زیادہ بول دیا نا؟ وہ اس سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں میری جان، تمہارے لیے سچ میں میرے پاس بہت وقت ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لاتا۔ خیر اب بھی بہت دن ہیں، گفٹ میں یہاں سے بھی لے لوں گا اور تمہاری شادی بھی خوب انجوائے کروں گا۔ ویسے ان 15 دنوں میں ایک اور بھی بہت ضروری کام کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا دوست بھی سنگل نہ رہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ عمران کو جھٹکا لگا۔ وہ بیڈ سے اچھل کر سیدھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب تم شادی کرنے والے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دیکھو یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز مجھے بتاؤ کیا تم سچ میں شادی کرنے والے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے یقینی سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کے مسلسل سوال کرنے پر دلاور قہقہا لگا اٹھا۔ ہاں سچ میں شادی کرنے والا ہوں، بلکہ میں پاکستان آیا ہی اس نیت سے ہوں، میں شادی کر کے واپس جاؤں گا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ کیا مطلب جانے والا ہوں؟ کیا شادی کے بعد تم یہاں نہیں رہو گے؟ اور لڑکی کون ہے؟ سب کچھ بتاؤ۔ تم نے تو مجھے اچھا خاصا ایکسائٹڈ کر دیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مسلسل سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اور میری پھپھو نے فوت ہونے سے پہلے مجھے اپنی آخری خواہش بتائی تھی، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ میری دلہن بنے، اور میں آ گیا اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے۔ کل 18 سال کی ہو جائے گی، تو سوچا اپنی امانت کو میں لے جاؤں۔ 18 سال، صرف 18 سال کی بہت چھوٹی نہیں ہے کیا تم سے؟ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری پھپھو نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن تم ابھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے اتنی جلدی؟ ابھی تو میرے خیال میں وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوگی۔ کیا اس کی فیملی اس کے لیے تیار ہے؟ اس کی فیملی کون ہوتی ہے تیار ہونے والی یا نہ ہونے والی؟ میری پھپھو نے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پر قائم رہنا ہوگا سب کو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی پڑھائی مکمل ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کل اسے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور دلاور شاہ اپنی مانگ کسی دوسرے کو ہرگز نہیں دے گا، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ اس کا باپ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں اسے ایسا کرنے دوں گا۔ نہیں ایسا ہوگا۔ اگر کسی نے میری ایشام کی طرف گندی نظر بھی اٹھائی، میں اس کا نام اس دنیا کی کتاب سے مٹا دوں گا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، میں اپنی ایشام کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور وہ ڈاکٹر اسے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں اسے ہم دونوں کے بیچ آنے دوں گا۔ وہ تنفر سے سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ اسے تو میں بتاؤں گا کہ جاگیردار دلاور شاہ کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے ابھی تک وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دلاور شاہ کی ذات سے واقفیت حاصل کر لے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس نے انجانے میں کس سے پنگا لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر شاہ کو بھی اب اپنا اصل روپ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اسے پتہ چلے گا جاگیرداروں کی جاگیر کسی اور کو دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں عجیب سا جنون محسوس کر کے عمران بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ عمران کا بچپن کا دوست تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن جس راستے پر وہ جا رہا تھا وہ بہت غلط تھا۔
اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اسکندر شاہ کو اس کے خطرناک ارادوں کے بارے میں بتا دے گا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے دوست کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ جانتا تھا دلاور اور اپنے باپ کو زیادہ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی زندگی میں اسے کوئی اہمیت دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ دلاور کچھ بھی غلط کرے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں تمہارے دماغ میں یہ بات تو نہیں آ رہی کہ میرے ارادوں کی خبر تم میرے باپ کو دے دو؟ وہ نہ جانے کیسے اس کی پریشان چہرے پر اس کی سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ عمران نے گھبرا کر فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا باپ بھی جانتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کس لڑکی کو شامل کروں گا۔ میں جانتا ہوں انہیں میرا یہ فیصلہ پسند آئے گا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے میرا فیصلہ اہم ہے، کسی کی سوچ یا پسند ناپسند نہیں۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میری زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی جہانگیر شاہ کی بیٹی ہوگی تو ہوگی، میرا یہ فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بے شک اگر تم انہیں کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتا سکتے ہو، یہ مت سوچنا کہ میری اور تمہاری دوستی پر کسی قسم کا حرف آئے گا، میں اس کو تمہاری طرف سے اپنے لیے محبت سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں کہنے لگا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دلاور، میں یہ بات کسی کو نہیں بتانے والا، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، ویسے بھی یہ چیز تمہارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے، اور تم اس لڑکی کو بھی نہیں جانتے، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس انسان سے محبت کرتی ہو جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا عمران، مجھے بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ میری ہے، وہ میری امانت ہے، میری منگ ہے، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تو عمران نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس معاملے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ یہ اس کا دوست کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اور جاگیردار کبھی اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ مزید کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کر کے گیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے ملنے جلد ہی آئے گا، جس پر اس نے کھلے دل سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ یار کیوں آیا ہے تو مجھے اس بورنگ جگہ پر؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں، پلیز جلدی ختم کر یہ سب کچھ، واپس چلتے ہیں، انجوائے کریں گے، اس سے تو بہتر ہوٹل کا روم تھا، کہاں آ گیا میں تیرے ساتھ، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ چہرے پر بیزاری سجائے ہوئے بولا۔ فکر مت کرو، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ واپس چلتے ہیں، بس مہندی کی رسم ہو چکی ہے، سچ کہوں تو میں خود بہت زیادہ بور ہو گیا ہوں، بس تھوڑی بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، بس تھوڑی دیر برداشت کر لو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عاجزی بھرے انداز میں بولا تو کارب ہاں سر ہلاتا وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب اس نے عارف کے ساتھ آنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اگر اسے اندازہ ہوتا کہ یہ سب کچھ اتنا زیادہ بورنگ ہوگا تو وہ یہاں آنے کی غلطی کبھی نہ کرتا، لیکن اب تو وہ غلطی کر چکا تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، وہ اس کے سامنے ہی اسٹیج پر دلہن کے ساتھ بیٹھا فوٹوز بنوا رہا تھا، جب اچانک کوئی اس کے سامنے آ رکا جس سے اس کا عارف کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ خیر عارف کون سا اس کی بیوی تھا جسے دیکھنا اس کے لیے ضروری ہو؟ کسی کے سامنے آ کر کھڑے ہونے سے وہ چہرہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگا، جب اچانک سامنے کھڑی لڑکی کے دوپٹے پر لگا موٹا سا موتی اس کی گاڑی کی چابی کے چین میں بری طرح سے اٹک گیا۔ اپنا دوپٹہ پیچھے کھینچے جانے کے احساس پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن سامنے بیٹھا لڑکا اپنی چابی میں پھنسنے والی اس مصیبت کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً یہ صرف اتفاق تھا، وہ یہ لڑکی بھی سمجھ چکی تھی۔ اس نے خود آگے بڑھتے ہوئے اپنا دوپٹہ نکالنے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری، وہ معذرت کرتے ہوئے بولی۔ جب کارب نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے سامنے ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت تھی بلکہ اس کی آواز بھی بے حد دلکش تھی۔
لیکن یقیناً یہ لڑکی عارف کے گھر میں کسی سے تعلق رکھتی تھی، اور تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر کی عزت پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، آپ اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنی چین اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تو لڑکی نے فوراً اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے لی اور خود نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ کافی دیر کے بعد جا کر وہ اس چین سے اپنا دوپٹہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تب تک اس ماحول سے تنگ آ کر کارب جانے کسی طرف نکل چکا تھا۔ ارے یہ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے تو اپنی گاڑی کی چابی بھی نہیں لی مجھ سے، شاید مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ نازیہ یار میری بات سنو، ابھی یہاں پر جو لڑکا بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ اس کی چین میرے پاس رہ گئی ہے، میرے دوپٹے میں پھنس گئی تھی۔ ہر طرف سے نا امید ہوتے ہوئے اس نے نازیہ کو بتایا تھا، وہ لڑکا جو بھی بلیک شرٹ میں یہاں پر بیٹھا تھا وہ تو عارف بھائی کا دوست ہے، یہی باہر ہوگا۔ عارف بھائی تو بیزی ہیں، چلو آؤ ہم باہر جا کر اسے واپس کر آتے ہیں۔ ویسے بھی میں یہ حال تھا کہ باہر ہی لے کر جانے والی ہوں، وہ تھال اٹھاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ تو حور بھی اس کے ساتھ ہاں میں سارا باہر کی جانب آئی تھی، لیکن باہر آنے کے بعد انہیں وہ لڑکا کہیں پر بھی نظر نہیں آیا، تو وہ مایوس ہو کر واپس اندر لوٹ آئیں۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے عارف بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن عارف بھی اسے نہ ملا۔ گاڑی کی چابی تو میرے پاس ہے، وہ لوگ کہیں پر بھی کیسے جا سکتے ہیں؟ حور کافی پریشان تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ عارف اپنے دوست کے ساتھ اس کے ہوٹل جا چکا ہے، لیکن گاڑی کی چابی اس وقت اس کے پاس تھی، اس لیے وہ کافی کنفیوز تھی کہ وہ کیسے واپس ہوٹل گئے ہیں۔ ارے بیٹا، یہ امیر لوگوں کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس 2 چابیاں ہوں، مجھے تو نہیں پتہ یہ سب کچھ، تم دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہی کہیں باہر ہوں، اگر ہوئے تو دے دینا، میں ذرا لڑکیوں کو دیکھوں، پتہ نہیں انہیں پھول لانے کے لیے کہا تھا کہاں نکل گئیں۔ آنٹی اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئیں، جبکہ اس کا جو ارادہ تھا کہ چابیاں انہیں پکڑا دے گی، نہ دے سکی۔ چلو آؤ، میں تمہیں جلدی سے گھر واپس چھوڑاؤں، دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ مامی جان تمہیں لینے کے لیے خود یہاں آ پہنچے، تمہیں چھوڑنا بیسٹ آئیڈیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر کی جانب لے جاتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں نے جیسے ہی گیٹ پر قدم رکھا، پیچھے سے آنٹی کی آواز آئی، اور آواز کے ساتھ ایک اور کام بھی آ گیا۔ یار یہ امی بینا، لگتا ہے آج میری جان نہیں چھوٹنے والی، صبح سے کام کروا کے میری کمر توڑ ڈالی، تم باہر انتظار کرو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ واپس پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ بہت لوگ اندر آ جا رہے تھے، اسی لیے وہ ایک سائڈ پر ہو کر کہنے لگی۔ جب اچانک اس کی نظر اس بلیک سوٹ والے آدمی پر پڑی، وہ تیزی سے قدم اٹھائے اس کی طرف استکائی تاکہ اس کی چابی سے اسے واپس کر سکے۔ ایکسکیوز می، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی، آپ کی چابی وہیں اندر چھوٹ گئی تھی، یہ شاید آپ نے خود ہی چھوڑ دی تھی، یہ لیں آپ کی چابی، شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ شکل سے اتنی بیوقوف تو نہیں لگتی، تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ چابی میرے لیے اہم ہوتی تو میں اسے یوں ہی پھینک کر آ جاتا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کا انداز کچھ الگ سا لگا، وہ شاید نوٹ کر چکی تھی کہ وہ نشے میں ہے، اس لیے اس انسان کے سامنے رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ چابی اس کے پاس کھڑی گاڑی پر رکھ دی اور وہاں سے تیزی سے نکلنے لگی، جب اچانک کارب شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔